مولانا صاحب ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ برائے مہربانی ہمیں قرآن شریف کی ایک آیات ہے، حسن محفوظ صاحب کا سوال ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک فضیلت دی ہے، تو اس سورہ کے اندر ان کے جو 4 سوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ پوچھتے ہیں یہاں اس سورہ کے اندر مرد کو عورت پر کیا تفصیل دی گئی ہے، قوام کا مطلب کیا ہے، قانتات کا مطلب اللہ کی فرما بردار ہے کہ شوہر کی فرما بردار، اور نشوز کی کیا تشریح ہے؟ برائے مہربانی اس سورہ کے بارے میں کچھ بیان فرما دیں۔ میرے بھائی نے سورہ نساء کی آیت جو ہے نا 34 نمبر، اس کے بارے میں پوچھا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبیلا ان اللہ تعالی سورہ نساء۔ گھریلو زندگی جو ہے نا اس کے استحکام کے لیے کہ گھر ٹھیک چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے نظام تجویز کیا اس کا بیان۔ گھر ایک ادارہ ہے جس میں خاوند ہے، بیوی، اولاد ہوئے، کئی افراد ہوتے ہیں۔ اب اس کا ایک سرپرست تو ہونا چاہیے۔ اگر ہر کوئی کہ میں جو چیزیں کروں تو کوئی ادارہ اس طرح نہیں چاہتا، نہ کوئی اسکول، نہ کالج، نہ دفتر، نہ کوئی جگہ بھی جہاں ہر شخص خود سا چل سکتا ہے، کوئی نہ کوئی تو سربراہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاندان میں جو گھر کی زندگی ہے اس میں مرد کو قوام کر دیا۔ قوام یہ نہیں کہ حاکم ہے یا عورتوں پر کوئی عامر ہے، قوام نگران، حفاظت کرنے والا، سارا انتظام کرنے والا، ان کی ضروریات پوری کرنے والا۔ الرجال قوامون، گھر کے ادارے میں مرد جو ہے نا یہ مدار ہے، نگران ہے، سپرنٹینڈنٹ ہے، باقی سارے اس کے ساتھ معاون۔ تو عورتوں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ یہ سربراہ بن کر رہیں، عورتیں ان کے ماتحت ہیں۔ 2 وجہ اس کی بیان کی، اور وجہ بیان کرنے میں قرآن مجید کا بیان یہ نہیں کہا کہ کیونکہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، نہیں، اس پر بھی کہہ سکتا آدمی کئی عورتیں مردوں سے افضل، بما فضل اللہ بعضهم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی دوسرے پر مانی کہ مردوں کو بھی کچھ خوبیاں حاصل ہیں، عورتوں کو بھی حاصل ہے، مگر ان کو اس میدان میں جو قوام کا درجہ دیا گیا کہ اس دفتر کا سپرنٹینڈنٹ کا سپرنٹینڈنٹ بنے، اس لیے کہ بعض باتیں دلیر ہے، شرم و حیا میں کوئی نہیں، جس سے بھی چاہے بات کر سکتے ہیں، عورتوں کے کچھ تحفظات بھی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ گھر کے سارے اخراجات کا ذمہ دار یہ ہے۔ عورتیں جتنا جی چاہے کمائیں نا، ان کے ذمہ کوئی خرچہ نہیں، وہ اپنی خوشی سے ساتھ تعاون کرے، دے فرمایا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو ویسے دلیر بنایا، وہ لوگوں کے ساتھ یہ معاملات کر سکتا ہے، اس میں کوئی شمار کرنے والی بات نہیں۔ دوسری طرف یہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، مہر دیتے ہیں، پھر ماہوار جو ہے نا خرچہ اس کے ذمہ ہے کہ بیوی کو خرچہ دے، اور جو اولاد پیدا ہوگی اس کو سنبھالنا میں اس کا ہی کام ہے کہ اپنے بچوں کو سنبھالے۔ بیوی اگر اس بارے میں کچھ ساتھ دیتی ہے تو اس کی نیکی ہے، ذمہ اس کے کچھ نہیں۔ اس لیے فرمایا 2 وجہ سے کہ مرد میں بعض باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ اور کے لائق، اور یہ ہے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ اب فرمایا جب ایسا کیا کہ دفتر کا انچارج یہ ہے، باقی سارے لوگ اس کے ساتھ ہیں، تو اگر وہ بات نہ مانیں گے، فرما برداری نہ کریں گے، متحد عملہ ہی سازوں سے سپرنٹینڈنٹ وہ کیا کریں؟ پس صالحات ہو تو پھر نیک عورتیں جو ہوگی قانتات، وہ فرما بردار ہے۔ یہاں اللہ کی فرما برداری کا ذکر نہیں، میرے بھائی فرما وہ تو نیک مرد محمد صاحب قانتین قانتات ہے، یہاں مردوں کی بات ہوگی۔ جب وہ نگران پر کیے گئے، یہ اس کے ساتھ باقی سارے لوگ معاون ہیں، تو یہ اس کی فرما برداری نہیں کریں، بات نہیں مانیں گے تو دفتر کیسے چلے گا؟ بس صالحات ہو تو پھر نیک بیویوں کا کام یہ ہے کہ وہ خاوند کی اطاعت کریں، جو وہ نیک حکم دے۔ وہ اللہ کے رسول نے ویسے بات واضح کر دی کہ کوئی گناہ کا حکم دینا باپ دے یا خاوند دے یا حاکم وقت دے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی ہو تو پھر مخلوق کی کوئی بات نہیں، سب سے پہلے حکم اللہ رسول کا۔ مگر جو بات دین کے خلاف نہ ہو، جائز مباحات ہیں، گھر چلانے کے لیے باتیں، ان میں یہ اس کی طرف طریقہ ہے۔
پہلی بات فرمانبرداری ہے. دوسری بات فرمایا جو خاندان کے لیے ضروری ہے. اگر یہ باتیں نہیں ہوئی گڑبڑی گڑبڑ, کام کی بات نہیں مانتی شادی ہوگا. حافظات للغیب, کہ راز کی باتیں یا غیب کا معنی یہ نہیں کرنا کہ وہ عزت اپنے کو بچاتی ہے اس کے لیے باقی مخلوقات یا نیک عورتوں کے لیے کہا کہ وہ راز جو ہے نا گھر کے کئی باتیں ہیں سیکرٹ ہوتی ہیں وہ لوگوں کو بتانے کے لیے وہ ساری آؤٹ ہوتی ہیں تو کیا بنے گا, سارا خاندان برباد ہوگا. تو خامد کی فرما بردار ہوتی ہیں, راز جو ہے ان کی حفاظت کرنے وہ رپورٹ میں اچھا نہیں کرتی چھپاتی. بما حافظ اللہ, اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی شان کتنی بڑھائی کہ راز چھپا کر رکھنا اللہ کی شان. وہ سارے راز تمہارے جانتا, وہ اعلان کرتا, تمہیں ننگا کر دے تمہارے پلے کے رہا ایک دوسرے کے پاس بیٹھ نہیں سکتا, ایسے عیب ہے تمہارے پاس. جب وہ سب جانتے ہوئے چھپا کر رکھتا راز, عورت بھی اگر یہ کام کرے گی تو اللہ والا کام کرے. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اپنی صفات کا حوالہ دے کر ہمیں نیکیوں پر حوالہ کہیں کہتا کہ تم کیوں نہیں معاف پر درگزر کرتے جبکہ تمہارا رب غفور رہے, تو معاف کرنے والا نہیں, رحیم نہیں. تم بھی ایسی حالت پیدا کر کسی سے معاف کر. اندازہ کریں کہ حضرت صدیق اکبر میں جیسے آپ رسول اللہ کی بھی امت میں بہتان لگ گیا. اب بہتان لگانے میں حضرت ابوبکر علی کا بالکل پھپھی داد بھائی جو بدری صحابی تھا وہ اس گناہ میں شریک ہو, بہت پروپیگنڈا میں شریک. جب قرآن مجید میں آیتیں اتری اللہ نے بری کیا عمر مومن کو. اب حضرت ابوبکر علی نے قسم کھا لی, پہلے ان کو خرچہ دیتے تھے میں کہنا نہیں ہوں, اس لیے سال پڑا ہوتی ہے رشتے داری اور پھر اتنا حملہ میری عزت پر. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جن لفظوں میں حضرت صدیق اکبر کو جوڑا, اللہ تحبون ان یغفر اللہ, تم نہیں یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور بھی معاف کرے. تو اگر تم یہ چاہتے ہو تو جن سے تمہارا قصور ہو گیا ان کو معاف. حضرت ابوبکر نے یہ سنتے کہ اللہ ہم چاہتے ہیں اس لیے میں نے قسم اپنی کا کفارہ دیا اور ان کا خرچہ بڑھا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا نیک عورتیں پھر دو کام کرتی ہیں, کام کا حکم مانتی ہیں جائز کاموں میں, اور ساتھ ہی جو راز ہے نا گھر کے ان کا پردہ رکھتی ہیں کیونکہ اللہ بھی پردہ رکھتا ہے. آگے ہم بتایا کہ سارے حالات نارمل نہیں رہتے, ہو سکتا کہ وہ معاملات خرابی ہو جائے, اس کا بھی حل کیا. واللاتی تخافون نشوزہن, کہ تمہاری وہ بیویاں جن کے نشوز کا نشوز کیا سرکش ہو جانا, بات نہ ماننا, ضد کرنا, کوئی بات کام کی غرض کی قبول نہ کرنا. تو بات جب اس حد تک بگڑ جائے, گھر میں فساد پڑ گیا, بات مانتی نہیں, پھر 3 سٹیج جتنا جرم اتنی سزا دو. فائزوہن, پہلے تو انہیں نصیحت کرو, اگر سمجھانے سے کام کرتا تو ڈنڈانا استعمال کرو, پہلے بات ہوتی ہے سمجھاؤ گے گھر کیوں خراب کرتی ہے. وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, اس سے بھی اسے ہدایت نہیں ہوئی تو پھر بسترے رکھو, کمرہ بدل لو, بس یہ ناراضگی کا اظہار کرو تاکہ پتہ چلے کہ کام کا رویہ بدل. پھر میں ناباز آئی اور اس نے منہ پھیر لیا دوسرا درد. وَاضْرِبُوهُنَّ, اور اگر یہ بھی دونوں تدبیریں ناکام رہیں, نہ نصیحت کام آئی نہ منہ پھیرنے سے اسے ہدایت ہوئی, کر مار. اس کا حضور نے فرمایا کہ مارو ایسا جس سے زخم نہ ہو جائے, ایسی چوٹ کو ڈنڈے چھوٹے سے لگاؤ, مگر آخری درجہ پھر یہ کہ بالکل لا علاج طلاق ہے. فَإِنْ أَطَاعْنَاكُمْ, اگر ان چیزوں سے وہ تمہاری بات مان جائے, نصیحت سے, منہ پھیرنے سے, مارنے سے, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, تو پھر پچھلے رویے کی وجہ سے ان کو تنگ کرنے کے بہانے اللہ ہو گیا معاف کرو. یہ نہیں کہ بہانہ ہی بناتے جو کہ ایسا کر دیا میں نے, اس کو تنگ ہی کرتے رہنا, اس کو تنگ کرنے کے لیے نا کوئی راستہ تلاش نہ. یہ سورہ نساء کی آیت میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی. تو نہ حاکم ہے نہ کوئی اور بات ہے, یہ ہے کہ گھر میں جو ہے نا اس دفتر کا انچارج وہ مرد ہے, اور میں قدرتی بات ہے کہ اس کو کچھ ایسی چیز حاصل ہے. باقی کہا کہ یہ نہیں کہ ساری باتوں میں یہ فضیلت جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ کلی نہیں ہے, جزی. کسی بات میں مرد ان سے بہتر ہے, کسی میں عورتیں بھی بہتر, جیسے بچوں کے ساتھ کا گزرتے آ رہا ہے, یہ ماں کا ہی کام. ماں جو ہے نا غصے والا ہوتا ہے, چلا نہیں بچوں کے نخرے برداشت کرتا ہے, ماں سارے سہ جاتی ہیں. اسی لیے حضانت جو ہے نا کہ طلاق ہو جائے تو جب تک دودھ پیتا بچہ ماں کے حوالے کیا. چلو ان اللہ کان علی کبیرہ, آگے اللہ پاک نے آخر میں کہا ان اللہ کان علی. اس کی کیا وجہ یہاں یہ جو بیان کیا نا کہ جب عورتیں حکم ماننا شروع کرتے ہیں پھر ان کو تنگ کرنے کے لیے بہانے نہ ڈھونڈو. یہاں اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا, یہی قرآن مجید کی خوبی کہ وہ ہم مولویوں کی طرح ادھر ادھر کے نہیں بات کرتے,
ایسی دلیل کی بات کرتا نگینے کی طرح، جیسے آپ دیکھ انگوٹھی میں ہوتا نا جڑا ہوا پتھر تین، ایسے آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں جو ساری پہلی بات کی نا دلیل ہی ہوتے ہیں، جل میں بتا دیں کہ اگر تم تنگ کرو گے مارے جھوڑو گے تو پھر یاد رکھو ایک سپریم پاور تم سے اوپر ہے، وہ تم پر حکومت کر رہا ہے، ایک دن تم نے اس کے سامنے جانا ان اللہ تعالیٰ علی کبیرہ، پھر تمہاری جان کیسے چھوٹے؟ اگر وہ تنگ کرنے پر آ گیا چھوٹے چھوٹے گناہوں پر پکڑنے پھر کیسے بچو؟ تو یاد رکھو کہ اللہ بہت غالب ہے اور بہت بڑا، اس کے سامنے تمہاری غلابی ہونی ہے۔ عورتوں کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے سوچتے رہو کہ مجھ پر بھی ایک پاور ہے غالب، اس کے سامنے میری حاضری ہے، میں نے جو اسے جواب دینا، یہ سوچتا رہا، اگر ظلم نہیں کرتا